شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أهله وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله المولانا العظيم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اس کا ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید احسان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بابرکت مہینہ شعبان المعظم جیسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ یہ مہینہ بڑا بابرکت والا مہینہ ہے اور بالکل رمضان کے قریب والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا میں نے شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا باقی مہینوں میں نہیں دیکھا۔ یعنی رمضان کے تو روزے رکھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ جو مہینے ہیں جو نفل روزے رکھے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے۔ اردو تاریخ کے اعتبار سے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے جو نفل روزے ہیں، لیکن جیسے شعبان کا مہینہ آتا تھا تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے اور پھر رمضان کا مہینہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا کہ تم اگر روزے رکھنا چاہو شعبان کے، جیسے میں پورے مہینے کے روزے رکھتا ہوں تم پورے مہینے کے روزے نہ رکھنا، بلکہ 15 شعبان تک اگر آپ چاہو تو روزے رکھ سکتے ہو، تاکہ بیچ میں جو 15 دن ملیں گے تو اس میں کھا پی کر تھوڑی قوت طاقت آئے گی، اور پھر جو اللہ نے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں وہ تمہارے نہ چھوٹے، رمضان کے روزے نہ چھوٹے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اگر مسلسل شعبان کے 1 مہینے کے روزے رکھو گے کمزوری آئے گی اور پھر رمضان میں تمہارے روزے چھوٹ جائے، وہ فرض روزے ہیں وہ چھوڑ نہیں سکتے،
اس لیے تم 15 روزے اگر رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، وہ نفل روزے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی ہمیشہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، بڑا بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے کہ یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، خوب اہتمام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رمضان سے پہلے کی یہ تیاری ہے، رمضان سے پہلے کی تیاری ہے، روزے کا اہتمام کرنا، نمازوں کے اندر بڑھوتری کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، ذکر کو بڑھانا، قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھانا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے سارے چیزیں جو کام ہوتے تھے وہ پہلے کر لیتے تھے۔ کسی کا لین دین کا معاملہ ہے تو وہ پہلے ادا کر دو، تاکہ جو ہے رمضان میں شعبان میں کسی کا لین دین باقی نہ رہے، کوئی عبادت میں ڈسٹرب نہ کریں، کوئی دخل اندازی نہ کریں۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، تو زکوٰۃ پہلے ہی ادا کر دو، تاکہ رمضان میں جو ہے یہ زکوٰۃ دینے کا معاملہ نہ ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم زیادہ ثواب کی نیت رکھتے اس لیے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ نکال دیتے تھے، کہ پھر آدمی ایک مرتبہ عبادت میں مشغول ہو جائے تو پھر کوئی ٹوک ٹاک نہ ہو۔ پھر اسی شعبان کے مہینے میں، نصف شعبان میں، آدھے شعبان میں 15 تاریخ کو شب برات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باری تھی وہ میری تھی، یعنی میرے گھر پر رکنے کی باری تھی۔ اللہ کے نبی کی جو 11 بیویاں تھیں تو ہر گھر پر رکتے تھے ایک ایک دن، تو میری باری تھی، اور جو ہے ہم سو گئے رات میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں میری آنکھ لگی ہوئی ہے، میں نیند میں ہوں، اور اچانک ہی اٹھ کر جو ہے چل دیے۔ میری آنکھ کھلی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی کہ اللہ کے نبی کہاں گئے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی اگر تہجد بھی پڑھتے تھے تو اپنے حجرے میں پڑھتے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا آپ لوگوں کو کہ اللہ کے نبی سنت، نوافل اور تہجد کی نماز جو ہے اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں پڑھتے تھے، اور حجرہ چھوٹا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، مائیں عائشہ فرماتی جب آپ سجدے میں جاتے تو میں پیروں کو اور زیادہ کھینچ لیتی، اتنا چھوٹا کمرہ ہوتا۔ پھر اللہ کے نبی سجدہ کرتے، پھر جب سجدے سے جو ہے تو اٹھ جاتے تو پھر میں اپنے پیر تھوڑے اور سیدھے کر لیتی، پھر اللہ کے نبی رکوع سجدہ کرتے، سجدے میں جاتے، پھر میں اپنے پیروں کو جمع کر لیتی تاکہ سجدہ کرنے کے لیے جگہ باقی رہے۔ لیکن میں اٹھ کر دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، آدھی رات گزر چکی ہے اور اللہ کے نبی بستر پر نہیں ہے، کہاں گئے؟ تو پھر میں حجرے سے اپنے گھر سے باہر نکلی، ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ عورت ہونے کے ناطے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری کسی سوکن کے یہاں تو نہیں گئے، انسان ہے، خیالات آتے ہیں۔ تو پھر میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے باہر نکل گئی۔ تو جب میں آگے گئی تو دیکھا کہ جنت البقیع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ جنت البقیع جو قبرستان ہے مدینے کے اندر، مسجد نبوی سے بالکل لگا ہوا ہے وہ قبرستان، وہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ تقریباً 10,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قبرستان میں مدفون ہیں۔
10,000 صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبریں وہاں پر جنت البقیع کے اندر۔ تو جب میں آگے گئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی امت کے مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو پھر میں دوڑتے ہوئے واپس اپنے حجرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئے۔ حضرت عائشہ دوڑتے ہوئے آئی تھی تو دم لگا ہوا تھا تو ہانپ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا بات ہے؟ تم ہانپ رہی ہو، تمہیں دم لگا ہے، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جب میں اٹھی تو میں نے آپ کو بستر پر نہیں دیکھا تو میں آپ کو تلاش کرنے نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ جو ہیں دعا کر رہے تھے قبر جنت البقیع کے اندر، قبرستان کے اندر۔ تو پھر مجھے اطمینان ہوا تو میں دوڑتے ہوئے آئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ کہا عائشہ، حضرت جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج 15ویں شعبان ہے، قبولیت کا وقت ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ اس لیے میں اٹھ کر گیا، وضو کی اور جو تو جا کر اپنی امت کے مغفرت کے لیے دعا کرنے لگا۔ یہ 15ویں شعبان۔ پھر حضرت جبرائیل سے میں نے پوچھا، اے عائشہ، یہ وقت کب سے کب تک رہتا ہے دعا کے قبولیت کا؟ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ مغرب سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک باقی رہتا ہے۔ مغرب سے وقت شروع ہوتا ہے اور مغرب تک باقی رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بھی فرمایا، صحابہ بھی پھر اس پر عمل کرنے لگے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ، اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی بیمار جس کو شفا دی جائے، ہے کوئی بے اولاد جس کو اولاد دی جائے، کہ وہ اللہ سے مانگے، شب برات کی رات میں اللہ سے مانگے۔ یہ رات بجٹ کی رات ہے، یہ رات ہمارے اعمالوں کی ایڈٹ کی رات ہے۔ جیسے مال و متاع کی جو ہے تو ایڈٹ کیا جاتا ہے، سال بھر میں ایک مرتبہ ایڈٹ کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی جو ہم نے اچھے یا برے اعمال کیے ہیں اس کا ایڈٹ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے پاس ہمارے اعمال پہنچتے ہیں، ویسے تو ہر پیر جمعرات کو ہمارے اعمال پہنچتے ہیں، لیکن شب برات کو خاص طور سے پہنچائے جاتے ہیں، اور سال بھر کا بجٹ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کس پر کیا حالات آئیں گے، اگلے سال تک کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، کس کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، کس کے یہاں لڑکی پیدا ہوگی، کس کے مال میں برکت دی جائے گی، کس کا مال گھٹایا جائے گا، کون بیمار ہے جس کو شفا دی جائے گی، کون تندرست آدمی ہے جس کو بیماری لاحق ہوگی۔ یہ ساری چیزیں شب برات میں لکھی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔
تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ سے مانگنا کہ اللہ سال بھر عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ سال بھر روزی کے اندر برکت عطا فرما، اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے حفاظت فرما، اللہ روزی میں خوب برکت عطا فرما، اللہ بری موت سے حفاظت فرما، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اگر گھر میں جو ہے جھگڑا ہوتا ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ اس جھگڑے کو اس رات کی برکت سے ختم فرما، پیار محبت والی زندگی گزارنے والا بنا۔ یہ مانگنے والی رات ہے۔ اس رات میں جتنا آپ چاہو اتنا مانگو، یا تو پھر نماز کی نیت لمبی باندھ لو، لمبی نماز پڑھو، رکوع کے اندر جاؤ، نفل نماز ہے، نفل نماز پڑھ رہے ہیں آپ، رکوع میں بھی دعا کر سکتے ہیں، لمبا رکوع کرو، رکوع کی تسبیح پڑھو، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، دعا شروع کر دو۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، سجدے میں چلے جاؤ، 3 مرتبہ کہو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں لمبی دعا کرو، نفل نماز میں دعا کر سکتے ہیں، لمبی دعا کرو جو آپ کو کرنا ہے، اللہ کو منواؤ۔ جتنا آپ لمبا سجدہ کرنا چاہو اتنا لمبا سجدہ کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ، ماں عائشہ فرماتی کہ اللہ کے نبی اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اور پھر میں دیکھتی تھی کہ جو ہے نیچے زمین جو ہے جہاں سجدہ کرتے تھے وہ گیلی ہو جاتی تھی آنسوؤں سے، رونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی دعاؤں میں اتنا روتے تھے کہ زمین گیلی ہو جاتی تھی۔ ماں عائشہ فرماتی کہ اللہ کے نبی ایسا روتے تھے ہچکیاں لے لے کر کہ جیسے جو ہانڈی میں جو ہے کوئی چیز ابالی جاتی ہے، ایسی کھٹ کھٹ کی آوازیں اللہ کے نبی سے آتی تھی، اتنا رویا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے اندر۔ اللہ کے نبی بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کے لاڈلے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جس کے طفیل میں اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ یہ اس نبی کا حال ہے کہ سجدوں میں گھنٹوں تک رویا کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے اور اس میں روتے رہتے تھے، اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے۔ اور آج ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نہیں اٹھاتے، کچھ پڑھتے نہیں پڑھتے تو منہ پر ہاتھ پھیر کر چل جاتے ہیں۔ دعا کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں، اور پھر بولتے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ کتنی دیر ہم ہاتھ اٹھاتے اللہ کے سامنے، کتنی دیر ہم سجدے میں رہتے، نماز ایسی پڑھتے، ایسا رکوع ایسا سجدہ ہوتا، رکوع میں کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، اٹھ کر کھڑے ہوتے، سجدے میں پیشانی زمین پر ٹیکی نہیں ٹیکی کے اٹھ کر بیٹھ جاتے، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، کتنی دیر لگ رہی پڑھنے، لیکن سجدے میں جاتے اور فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ اتنی سپیڈ میں پڑھتے، پتہ نہیں کتنی سپیڈ میں پڑھتے ہوں گے، بس صرف جو ہے پیشانی زمین پر رکھتے اور اٹھ کر بیٹھ جاتے، ہو گیا سجدہ۔ یہ نماز ہے؟ یہ میلے کچیلے پرانے کپڑے کی طرح منہ پر پھینک کر مار دی جائیں گی نماز؟ یہ کوئی نماز ہے؟ ایسی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اطمینان کے ساتھ رکوع، اطمینان کے ساتھ سجدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی گھنٹوں گھنٹوں دعا کر رہے ہیں، جو بخشے بخشائے ہیں، اور ہم گنہگار ہو کر اتنے کم وقت کے اندر دعا کر لیتے ہیں۔ حالات بھی آئیں گے، پھر بھی دعا نہیں کرتے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، اور دوسروں کو بولتے دعا کر میرے لیے، خود دعا نہیں کرتے، خود نماز نہیں پڑھتے، میرے لیے دعا کرو۔ بیمار ہو گئے کسی مدرسے میں، بولتے کہ کھانا دے دیتا، ایک بکرا کاٹ دیتے، لیکن نماز نہیں پڑھتے، اللہ سے نہیں مانگتے، اور بچوں کو بولو مدرسے کے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، خود دعا نہیں کرتے،
خود کی تکلیف کے ساتھ جب بندہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے رد کر سکتے بتاؤ؟ جو خود کا درد ہے، خود کی جو تکلیف ہے، وہ اللہ کے سامنے رکھ کر روئے گا، اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں جب اپنا بچہ جو ہے رونے لگتا ہے تو بے چین ہو جاتی ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچہ جو نیند میں سے جاگ جائے تو اس کے سینے میں دودھ ابلنے لگ جاتا ہے محبت کی وجہ سے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا، اللہ کے سامنے پریشانی رکھے گا، اللہ کے سامنے مانگے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کیوں قبول نہیں کریں گے؟ لمبا سجدہ کرے کہ اللہ اس وقت تک میں سجدے سے نہیں اٹھوں گا جب تک تو دعا قبول نہیں کرے گا۔ لمبا سجدہ کر دے۔ بعض وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، اس کے اثر سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ بدن پر اچانک سے کانٹا آ جاتا ہے، بال کھڑے ہوتے نا، کانٹا آ جانا بدن پہ، تو اگر دعا کرتے کرتے یوں محسوس ہو جائے کہ بدن پر کانٹا آ گیا تو یوں سمجھ لو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ لیکن دعا اس طریقے کی مانگے، اتنے خوف اتنے ڈر کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اللہ کا خوف اللہ کا ڈر دل کے اندر ہو اور اللہ سے مانگے، اور یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ ہی قبول کرنے والے ہیں اور اللہ ہی دعا قبول کریں گے، اور میں اللہ سے ہی قبول کروا کر رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے کو مجھ پر کتنا یقین ہے، میرے بندے کو مجھ پر کتنا یقین ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ میں میرے بندے کے یقین کو توڑ نہیں سکتا، بھروسے کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہم منہ پر ہاتھ بھی نہیں پھیریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ آج مسجدوں میں دعا مانگنے والے کہاں نظر آ رہے بتاؤ؟ کہ کوئی کبھی اچانک آ گیا مسجد میں، کوئی پریشانی ہے، وضو کی 2 رکعت نماز پڑھی، اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، وضو کر لو، مسجد میں آ جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، خالی وقت ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، اللہ کے سامنے مانگو، جو بھی پریشانی اللہ کے سامنے مانگو، اللہ کا اور ہمارا معاملہ ہے۔ آدھی رات کو اٹھو، گھر میں وضو کرو، گھر میں تہجد پڑھو، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں تہجد پڑھنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تہجد کی نمازیں جو ہیں گھر میں پڑھی۔ نماز کے پہلی کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں اللہ کے نبی نے اپنے حجرے میں پڑھی، نوافل نماز اپنے گھر میں پڑھی۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، یعنی گھر میں نمازیں پڑھا کرو، فرض نمازیں نہیں، سنت نفل یہ نمازیں گھر میں پڑھا کرو۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے رمضان میں، تب جو ہے تہجد سنت نفل یہ مسجد میں پڑھتے تھے، ورنہ باقی سال بھر کی پہلے کی بھی سنتیں بعد میں کی بھی سنتیں نفل نمازیں اللہ کے نبی اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کو ہدایت فرمائی اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اس قبرستان میں اور ہمارے گھر میں کیا فرق ہے؟ تو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، آپ فجر کے لیے آ رہے، وضو کر لی گھر میں وضو کرنے کے بعد گھر میں سنت پڑھ لو، فرض نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ۔ ہاں جو لوگ گھر سے نہیں آتے ہیں، دکانوں سے آتے ہیں، نوکری سے آتے ہیں، تو وہ سیدھا آ جاتے ہیں تو وہ مسجد میں پڑھ لیں۔ لیکن آج ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر ہم کو کوئی سنت پڑھتے ہوئے نظر نہیں آیا تو ہمارے دماغ میں آتا کہ یہ سنت ہی نہیں پڑھتا، کوئی فرض پڑھ کے چلا گیا تو بولے یہ باقی کی سنت نفل نہیں پڑھتا۔
ارے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے گھر پر سنت نفل پڑھتا ہو. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں غلط گمان کرنے والے, غلط سوچنے والے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا؟ اور اگر نہ بھی پڑھے تو اس کا اور کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اور پھر فرض نماز جس پر پکڑ ہے وہ اس نے ادا کی ہے. سنت اور نوافل نماز یہ جو ہے کس لیے ہیں کہ جب ہمارے فرض نماز میں کچھ کمی بیشی رہ جائیں گی, کچھ کمی رہ جائیں گی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنتوں کے ذریعے سے, ان نفل نمازوں کے ذریعے سے ان کو پور کریں گے. اس لیے یہ سنت نفل نماز ہے اور یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, اس لیے محبت میں پڑھنا ہے. لیکن اس کا فائدہ بھی یہ ہے کہ فرض نماز میں کمی رہے گی تو اس میں ڈال دیے جائے. مثال کے طور پر اگر ہم 1 ڈزن کیلا لیتے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ وہ اگر 10 ہیں, 10 کی پھنی ہے, 2 کیلے کم ہیں, تو کیلے بیچنے والا کیا کرتا؟ 2 جو چھٹے کیلے پڑے ہوئے وہ اس میں ڈال کے دے دیتا. تو جو 2 چھٹے کیلے تھے جو ڈال دیے, یہ وہی سنت اور نوافل نماز ہے کہ جب فرض میں کمی ہوگی ثواب میں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اس کی سنتیں کتنی ہے, اس کے نوافل کتنی ہے, اس کے ذریعے سے فرضوں کو پورا کیا جائے. اس لیے سنتوں کا اہتمام ہو, نوافل کا اہتمام ہو. آپ گھروں پہ پڑھو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن سنت نوافل کا اہتمام کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں اللہ کی عبادت کی, دعا کا اہتمام کیا. تو جو شب برات آنے والی ہے اس میں خود دعاؤں کا اہتمام کریں. جتنی نماز پڑھنا چاہے اتنی آپ نماز پڑھیں, نماز میں کوئی قید نہیں. اور یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے 6 رکعت یہ پڑھو پھر اس میں یہی سورے پڑھو, ایسا کچھ نہیں ہے. قل واللہ اتنی مرتبہ پڑھو, سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ پڑھو, ایسی نماز کوئی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. آپ 2 رکعت جتنی چاہے لمبی پڑھیں, یا پھر 2 رکعت کر کر جتنے چاہے آپ نمازیں پڑھیں, یا پھر جو قضا نمازیں ہوئی ہیں وہ قضا نمازیں پڑھتے چلے جائیں, جو نمازیں چھٹی ہیں وہ پڑھتے چلے جائیں. پھر اس کے بعد دعا کا اہتمام کریں. اب نماز بہت پڑھ لی, اب تھوڑی سی سستی کائلی ہو رہی ہے, ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے دعا کریں. ہم کیا کرتے, ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے نماز پڑھے سب ہو گیا, تو ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے, فریش ہونے کے لیے سب سے پہلے ہماری نظر جاتی کھانے پینے پہ. چائے بنائیں گے, تھوڑے فریش ہوں گے. ارے اللہ نے کھانے کے لیے رات بنائی کیا؟ دن بھر کھا رہے تھے, عشاء تک کھا رہے تھے, پھر کھانے کی یاد آ رہی, پھر پینے کی یاد آ رہی, بولے چائے بنائیں گے, اس سے فریش ہوں گے. چائے پیتے, اس کی برائی کر, اس کی برائی کر, دیکھو آج کیسے چاند چمک رہا, دیکھو سورج کدھر سے نکلا. ارے تمہیں کیا معلوم کہ وہ چاند آج چمکا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہو, اور تم سالوں سے پڑھ رہے ہو اور ابھی تک تمہاری مغفرت نہ ہوئی ہو. اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں, اللہ بہانے ڈھونڈتے ہیں. آنے والے کو نام نہیں رکھیں, دعا کرے کہ اکیلے میں اللہ جیسے تو نے آج اس کو ہدایت دے دی آنے کی, ایسی پوری زندگی اس کو ہدایت دے دے. ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہو کہ ہم نے اس کے لیے دعا کی, ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بھر جو ہے نماز کی توفیق دے دے. لیکن اگر ہم کہیں کہ چاند کدھر سے نکلا, ہو سکتا کہ اس کے دل پر وہ بات اثر کر جائے, چلا نہیں جاتا وہی اچھا ہے, ایک مرتبہ گیا تو بول رہے کہ چاند کدھر سے ہے, کہ پھر وہ کبھی مسجد کے جو ہے تو پائری پر, مسجد کے سیڑھی پر قدم ہی نہ رکھے. اس کا ذمہ دار کون؟ جس نے اس کو ٹوکا. ہر بندے کا اور اللہ کا معاملہ, ہم کسی کو ٹوکنے والے نہیں, ہم کو حق نہیں دیا اللہ نے کسی کو ٹوکنے کا. ان کے حق میں دعائیں کریں, ان کے حق میں دعائیں کریں. چائے پیتے پیتے لوگوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں.
چائے پیتے مسجد میں خراب کر دیتے ہیں، مسجد میں چائے گری ہوئی ہے، چائے کے داغ دیکھو صبح میں دکھتے کہ نہیں دکھتے، کب پھینک دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے حدیث ہے، الاسلام نظیف، اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اسلام پاکی کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، یہ صاف ستھرا مذہب ہے اسلام۔ چائے پیے پھر اس کے بعد پوڑی کی طلب ہوتی، ماوا کی طلب ہوتی، پوڑا کھاتے ہیں، ماوا کھاتے ہیں، وضو کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں پچکاریں مارنا شروع کر دیتے ہیں، پورا وضو کھانا خراب۔ یہ اس لیے رات رکھی اللہ نے، ہاں پہلے سے سٹاک کر کے لاتے، بولے آج رات کو جاگنے کا ہے تو 20 کی جگہ 40 کا ماوا لینا پڑے گا۔ اللہ نے اس لیے رات رکھی ہے، پورا وضو کھانا لال ہو جاتا ہے، تھوکتے ہیں تو پانی ڈالنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اگر ہم گھر پر ماوا کھاوے، پوڑی کھاوے تو ہم گھر کے سامنے نہیں تھوکتے، گھر کے سامنے نہیں تھوکتے، گھر کے کونے میں نہیں تھوکتے، گھر کے باتھ روم میں نہیں تھوکتے، گھر کے بیت الخلا میں نہیں تھوکتے۔ کس کو ڈر کے؟ کس کو ڈر کے؟ گھر میں کس کو ڈرتے؟ وہاں تھوکیں گے تو کس کو ڈرتے؟ بولو نا۔ ایسا لگ رہا جیسے میں اکیلا ڈرتا، تم نہیں ڈرتے۔ ہاں، بیوی کا ڈر لگتا کہ وہ چلائیں گی، اس لیے گھر کے آنگن میں نہیں تھوکتے، گھر کے کونے میں نہیں تھوکتے، گھر کے بیت الخلا میں نہیں تھوکتے، گھر کے باتھ روم میں نہیں تھوکتے، اس لیے کہ گھر کی دیکھ بھال بیوی کرتی۔ اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اللہ کا ڈر نہیں لگتا، بیت الخلا میں تھوکتے، طہارت خانے میں تھوکتے، وضو خانے پہ تھوکتے۔ صبح میں دیکھو مسجد کے صحن میں گیٹ کے سامنے آپ کو لال نظر آئے گا، گیٹ میں سے ہی تھوک دیتے۔ یہ اسلام ہے، صاف ستھرا مذہب، یہ ایسا اسلام ہے۔ ابھی میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں جو درخت لگائے ہوئے، جھاڑ لگائے ہوئے پھول کے، اس پہ بھی تھوک کر رکھا ہوا ہے۔ ارے کم سے کم کہاں تھوک رہے؟ وہ جھاڑوں پہ تھوک رہے۔ ہاں، اچھے جھاڑ لگے ہوئے، شو کے جھاڑ لگے ہوئے، اس پر تھوکتے ہیں، پورا تھوکا ہوا ہے اس کے اوپر۔ ابھی یہ بات سکھانے کی نہیں ہے، لیکن جب سامنے نظر آ رہا ہے تو بولنا پڑ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مسجد کے گیٹ میں سے تھوکتے ہیں تو وہ پورا لال یہاں سے وہاں سے جو ہے سیڑھیوں تک نظر آتا ہے۔ الاسلام نظیف، اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ کیا صاف ستھرا مذہب ہے؟ ہاں، صفائی کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتے۔ تو یہ رات جو ہے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ گھر میں مٹھائی بنانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں شب برات میں، اور اس میں وقت اپنا گزار دیتے ہیں، ماں بہنوں کو کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ یہ رات تو اللہ سے مانگنے کی رات ہے کہ بھئی آج کچھ بھی سادہ سودہ جلدی بنا لے، جلدی سے کھا لیں گے، سب کے سب عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ کھانے کی رات تھوڑی ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے، یہ اللہ سے لینے کی رات ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی رات ہے۔ صبح فجر تک کا وقت ہے۔ اگر بہت نیند آ رہی جا کر سو جاؤ، لیکن صبح میں فجر کی نماز جو فرض نماز ہے، جس پر پکڑ ہے، اس کو چھوڑو مت۔ 2:30-3 بجے تک جاگتے ہیں، باتیں کرتے بیٹھتے، پھر جا کر سوتے اور پھر فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ آپ کی نفل نماز کسی کام کی نہیں، آپ نے فرض نماز چھوڑی، اللہ کا حکم چھوڑا۔ فجر کی فرض نماز فرض ہے، اس پر پکڑ ہے، نفل نماز پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ آدھی رات تک جاگ کر پھر سو جاتے ہیں، تو اس سے بہتر تھوڑی دیر جاگو، عبادت کرو جتنا ہو سکتا، اور صبح میں فجر کی نماز پڑھو۔
اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ایک جگہ ہی جمع ہو کر نماز پڑھے. اپنے اپنے گھروں پر ماحول بنائے، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھے. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ کے نبی واجب نماز، سنت نماز، نفل نماز گھر میں پڑھتے تھے، اپنے حجرے میں پڑھتے تھے. تو گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، سنت نوافل کا. نہیں بولے مسجد میں ایک دوسرے کی وجہ سے زیادہ دیر جاگتے ہیں. جاگنے کی تھوڑی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے. عبادت اگر جتنی ہوتی ہے اتنی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. شب میں برات میں کرنا کیا ہے؟ 2 کام ہے. ایک تو رات کو عبادت اور دعا کا اہتمام کرنا، اور دوسرا ہے کہ دوسرے دن اگر ہو سکے تو مستحب ہے، سنت بھی نہیں ہے، یعنی رکھے تو ثواب، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں. دوسرے دن روزہ رکھو، اگر رکھے تو ثواب، اگر نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں. زبردستی نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر نہیں رکھیں گے تو گناہ ملیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے؟ کہا کہ 15ویں شعبان کو، شب برات کو اللہ تعالیٰ جب تقدیر لکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میری تقدیر لکھی جائے تو میں روزے سے رہوں، میں روزے سے رہوں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. تو اگر یہ خیال سے کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو یہ مستحب ہے، رکھے. روزہ رکھنا اچھی بات ہے، لیکن زبردستی نہیں ہے اس پر. تو دوسرے دن روزہ رکھے. یہ 2 کام کرنا ہے. آپ بولو گے کہ قبرستان کا کیا ہے، کہ لوگ شب برات میں قبرستان جاتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی رات جب حضرت جبرائیل نے کہا، اسی رات اسی سال قبرستان گئے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی دوسرے سال قبرستان نہیں گئے شب برات میں. اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ ہر پیر اور جمعہ کو یا جمعرات کو قبرستان جاتے، ورنہ جمعہ کے دن قبرستان جایا کرتے تھے. ہر جمعہ کو اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور موت کی یاد تازہ ہو اس لیے کہ یہ گئے ہوئے ہیں، کل ہمارا بھی وقت آنے والا ہے. ہم کیا کرتے؟ شب برات میں ایک مرتبہ جاتے اور پھر سال بھر قبرستان میں نہیں جاتے. اچھا قبرستان میں جا کر کتنی دعاؤں کا اہتمام ہوتا. وہاں جاتے سب طرف دیکھتے، ارے یہاں لائٹ نہیں، یہاں لائٹ ہونا تھا، ارے یہاں بہت گھان ہو گئی، یہ گھان صاف کرنے منگتا تھا، ہے کیا نہیں. یہ دعا چل رہی ہے ہماری قبرستان میں جا کر. 4 لوگ مل کر بیٹھ جاتے وہاں پر اور دنیاوی باتیں شروع کر دیتے. کہاں ہے دعا؟ اچھا دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قبرستان میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ قبرستان جاؤ، پہلے سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بالعصر. اس سلام کے ساتھ قبرستان میں جاؤ. قبرستان میں جانے کے بعد جو ہمارے رشتہ دار وہاں دفن ہیں ان کے پیر کی طرف سے کھڑے رہیں، ان کے پیر کے طرف سے کھڑے رہیں اور پھر ان کے لیے دعا کریں. ہاتھ اٹھا کر نہیں، ہاتھ نیچے رکھ کر دعا کریں. یہ طریقہ ہے. لیکن ہر شب برات کو ضروری سمجھنا کہ قبرستان جانا ہی چاہیے، یہ غلط ہے. نہ صحابہ گئے نہ اللہ کے نبی ہر سال شب برات کو قبرستان گئے. ایک مرتبہ گئے، سنت ادا ہو گئی، بات ختم. آپ یہاں سے مغفرت کی دعا کریں اور ہر جمعہ کو قبرستان جانے کی کوشش کریں. تھوڑا سا وقت نکال لیں، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے قبرستان جائیں، قبرستان میں جا کر مرحومین کے لیے دعا کریں ہر جمعہ کو. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اب یہ کام کرنے کے لیے کہا تو یہ کام نہیں کرتے اور شب برات کو ہر سال جاتے. اللہ کے نبی تو گئے نہیں، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن جانے کے لیے کہا تو جمعہ کے دن جاتے نہیں، اور پھر کہتے کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں اور اللہ کے نبی کے باتوں کے خلاف، حدیثوں کے خلاف عمل کرتے ہیں. جو چیز اللہ کے نبی نے نہیں کی وہ کرتے ہیں.
جو کرنے کے لیے کہا وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی جو ہے شب برات کو قبرستان گئے، اس کے بعد شب برات کو قبرستان نہیں گئے اللہ کے نبی۔ تو دو کام کرنے، ایک تو جو ہے عبادت کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اور دوسرا جو ہے دوسرے دن اگر ہو سکے تو روزہ رکھنا، اس کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتے ہیں، لیکن چند لوگوں کی دعائیں نہیں سنتے۔ اب وہ اتنا وقت نہیں کہ میں اس پر تفصیل سے بات کروں، لیکن سن لیں، شب برات ابھی منگل کے روز آئے گی، اس سے پہلے ہم تیار ہو جائے دعا کرنے کے لیے۔ چند لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس رات میں بھی، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتے۔ بشرط ہے کہ وہ سچی پکی توبہ اگر اس رات میں کرے گا کہ اللہ مجھ سے شرک ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے شرک نہیں کروں گا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب شرک نہیں کروں گا، تو اللہ اس کی دعا قبول کریں گے۔ دوسرا وہ آدمی جو شراب کا عادی ہے، اگر وہ شراب چھوڑنے کا وعدہ نہیں کرتا، اس سے توبہ نہیں کرتا، تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بس وہ دعا کر رہا ہے اور شراب سے توبہ نہیں کر رہا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ وہ آدمی جو ٹخنوں سے نیچے ازار پہنتا ہے، تکبر کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے ازار پہننا یہ تکبر کی علامت ہے، وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ جو آدمی زنا کا عادی بن چکا ہے، زنا کرتا ہے، جب تک کہ وہ اس سے سچی پکی توبہ نہ کر لے تب تک کہ جو ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ شراب اور زنا یہ دو گناہ ایسے ہیں، جب بندہ یہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب تک وہ نشے کی حالت میں ہوگا تب تک وہ اس کے اندر ایمان باقی نہیں رہتا۔ جب تک یہ زنا کرتا رہے گا تب تک اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، اگر اسی حال میں موت آ گئی تو بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے۔ پھر فرمایا کہ وہ آدمی جو رشتوں کا توڑنے والا، دوستی میں درار ڈالنے والا، جو رشتے توڑنے والا ہے، دوستی میں درار ڈالنے والا، رشتوں میں درار ڈالنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا اگر کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ کسی سے بات چیت بند کر دے اور اگر وہ اسی حال میں مر جائے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ آج گھر گھر میں بھائی بھائی بات نہیں کرتے، گھر گھر میں ماں باپ سے باتیں نہیں کرتے، ہاں، گھر میں اولاد سے بات نہیں کرتے، پڑوس سے بات نہیں کرتے، رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے۔ جھگڑا ہوا، 1 دن 2 دن غصہ ٹھنڈا ہوا، جا کر سلام کر لے، معافی مانگ لے، بات کو ختم کر دے، دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم ہو جائے۔ جو قطع تعلق کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی بھی دعا قبول نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وہ شخص جو دل میں کینہ کپٹ بغض رکھتا ہے، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ کینہ کپٹ، یہ تو ایسی کرتا ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا کیا معلوم، یہ کیا کر رہا کیا معلوم، کچھ 2 نمبر تو نہیں کر رہا، یہ اتنا اچھا کیسا رہ رہا ہے، یہ گھر کا کام کر رہا ہے، اس نے کہاں سے لایا۔ دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، کپٹ بھرا ہوا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ وہ کتنے بھی زمین پر سجدہ کرے، سجدے کر 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 اس کے پیشانی پہ کالا گٹھا پڑ جائے تو بھی وہ نماز اس کی کچھ کام کی نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہ میں بہت نماز کا پابند ہوں، تہجد کا پابند ہوں، اور دوسرے کے بارے میں جلن اور جو ہے تو کڑن اور جو ہے کپٹ اور کینہ دل میں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دل میں کینہ کپٹ بغض کچھ نہ ہو، ہر ایک کے بارے میں دل صاف ستھرا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں دل صاف رکھو۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص
جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ وقت باقی ہے، ماں باپ سے معافی تلافی کر لیں۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے منگل تک جو دعائیں کرتے رہے، معافی مانگتے رہے اللہ سے کہ اللہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب میں ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا، لیکن اللہ تو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں کہ میرے امی کا، میرے ابا کا دل دکھا ہے، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور جن کے حیات ہے وہ غنیمت سمجھ کر ماں باپ کے پاس جا کر معافی مانگ لے شب برات سے پہلے، تاکہ شب برات میں جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ دعا قبول کرے۔ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک باپ کا حکم نہیں مانو گے، جب کہ باپ کا ادب و احترام نہیں کرو گے، باپ کی خدمت نہیں کرو گے۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، جنت تو بعد میں، ماں کے قدموں میں۔ باپ کو راضی کر لو، ماں کو راضی کر لو۔ آپ یقین مانیے، چاہے کسی کے بھی ماں باپ ہوں، ہم سب کے ماں باپ ہوں، آپ ایک مرتبہ کہوں گے نا امی میرے سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں، ہر ماں کی زبان سے یہی لفظ نکلے گا، بیٹے میں نے تو کب کی معاف کر دی، میرے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ماں کا دل بڑا ہوگا، ماں کا دل بڑا ہوگا۔ آپ مانگے معافی، آپ ابا کے پاس جاؤ، ابا اللہ تو میرے سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے زور سے نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے آپ کی بات ماننا چاہیے تھی، ابا مجھے معاف کر دو غلطی۔ وہ ابا سینے سے لگائے گا، بیٹے میرے دل میں کیا ہے، سب کچھ تو تمہارے لیے، میرے دل میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کب کا معاف کر چکا، تو ابھی تک دل میں لے کر بیٹھا، لیکن سینہ ابا کا چوڑا ہو جائے گا کہ بیٹے نے مجھ سے معافی مانگی۔ اور پھر جب ابا بھی اور امی بھی جب مصلی پر بیٹھ کر شب برات کو دعا کریں گے، دل سے بیٹے کے لیے دعا نکلے گی، اور بیٹے کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ شب برات سے پہلے کر کے دیکھ، ماں باپ سے معافی تلافی کر لیں، رشتہ داروں سے اگر انبن ہوئی ہے رشتہ داروں سے معافی تلافی کر لیں شب برات سے پہلے۔ اس رات کو غنیمت سمجھے، معلوم نہیں اس رات میں ہمارا نام لکھ دیا گیا ہو اور ہمارے نام کا پتہ گر جائے اور اگلے سال ہمیں شب برات نصیب نہ ہو، پتہ نہیں، اس سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کا اہتمام کریں، اس رات میں رو رو کر دعائیں کرے، اللہ کو منوائے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، توبہ استغفار کر لے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں اس کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے معافی تلافی کر لے۔ یہ رات بڑی مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر، آخری رات سمجھ کر، پتہ نہیں آئندہ رات نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سمجھ کر، اس کو غنیمت سمجھ کر اس کی قدر کر لے، اور اس رات کے اندر عبادت کر کر دعاؤں کا اہتمام کر لے۔ گھر میں چلے جائیں، گھر میں عشاء کی نماز ہوئی، گھر میں جاؤ، گھر میں جانے کے بعد میں سب کو کہو کہ چلو نفل نماز پڑھتے جب تک پڑھ لی، نماز ہو گئی، پھر جو چلو ذکر کرتے ہیں، تھوڑی دیر ذکر ہوا، چلو دعا کرتے ہیں، ایک آدمی دعا کرے گھر میں، باقی سب لوگ آمین کہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، بچے ہیں، سب کو بٹھاؤ گھر میں۔ اللہ کے نبی کے حدیث پر عمل ہوگا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھر میں نماز بھی ہو گئی، گھر میں ذکر بھی ہوا، گھر میں دعا بھی ہو رہی ہے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ آخر دعوانا